بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ واقعہ ہے ایک شخص کی 500 سال کی عبادت اور ایک کٹورا پانی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور جنگل کی اپاؤں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رہبانیت کرنا جائز نہیں ہے۔ سابقہ امید میں یہ جائز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا تو اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں ایک انار کا ایک درخت اللہ نے وہاں پر اگا دیا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پیتا اور سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھنا تاکہ جب میں اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد اور اس کی حفاظت کے لیے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی راشی وہاں تک پہنچ جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے گھنے درخت کو اگا دیا، اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد اس کو بارگاہ الہی میں جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا ہے۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اس عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال کی عبادت کی اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی، اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر جنگل کی اپاؤں میں بیٹھ گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، تو وہ میری عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میرے دل جوئی کے لیے کہہ دیتے کہ میں نے تیری نماز اور روزے کے لیے تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر آوت ریاست کے باوجود کہا کہ ہم نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، پھر میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کو جنت کے بجائے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اس کو جہنم میں نہ داخل کرنا، اس کو جہنم کی 500 میل دور پر رکھنا، اور جہاں اس کو آگ کی تپش معلوم ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم اسے جہنم کی تپش معلوم ہوئی اور وہ چلانے لگا اور پیاس پیاس کہنے لگا۔ جہنم کی اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم کانٹا بن گیا۔ تو اسی وقت ایک ہاتھ نمودان ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عورت بھاگا اور کہا، اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ آواز آئی کہ پانی تجھے مل جائے گا، لیکن اس کی قیمت ہے۔ عورت نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عورت نے کہا، مجھے پانی پلا دے، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے۔ پانی حاصل کر لیا۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی جان میں جان آئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس عورت کو واپس لے کر آؤ،
انہوں نے اس کو اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندے، تو نے 500 سال کی عبادت کو ایک کٹورا پانی کے بدلے تو ادا کرتی ہے، مگر تو دنیا میں 500 سال تک کا چشمے کا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ انار کا درخت لگا دیا تھا، تو نے 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ میں نے دنیا میں پیدا کری ہواؤں جسے تو نے سانس لی، اس کا حساب دے۔ اس کے بدلے تیرے پاس کتنی عبادت ہے، اس کا حساب دے۔ تجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے اور بولنے کے لیے زبان دی، تو اس کا حساب دے۔ تو وہ عبد خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔